ہے فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے کافروں کو، مشرکوں کو، جانی دشمنوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا تھا اور کہا تھا جاؤ سب کے سب آزاد ہو. لیکن اسی نبی کے ماننے والے امتی اور اس واقعے کو بیان کرنے اور سننے والے امتی دوسرے مسلمانوں کو معاف کرنے کے روادار نہیں ہوتے. بیوی سے غلطی ہوئی، شوہر معاف کرنے کو تیار نہیں. شوہر سے غلطی ہوئی، بیوی بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہے. بہو سے غلطی ہوئی، ساس درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں. ساس نے کچھ غلط کہہ دیا، بیوی بھولنے کو تیار نہیں. گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، بدلہ لینے میں لگے ہوئے ہیں، پورے گھر کا ماحول کشیدہ ہے. اور اگر یہی عفو درگزر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں. اور پھر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا نکاح ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سیکھے سائیکل بھی نہیں چلاتے، اور باپ بھی بغیر اطمینان کیے بیٹے کو گاڑی کی چابی نہیں دیتا. لیکن بغیر سیکھے اور سکھائے ہم لوگ اپنے بچوں کا نکاح کر بھی دیتے ہیں اور ہمارے نوجوان نکاح کر بھی لیتے ہیں. وہ بس اتنا جانتے ہیں نکاح میرے نبی کی سنت ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ نکاح ہو جانے کے بعد مرتے دم تک اب اس زندگی کو نبی کی سیرت کی روشنی میں گزارنا یہ بھی سنت ہے. ہمارے سرپرستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قبل اس کے کہ رشتے پوری طرح ٹوٹ کر خاندان بکھر جائے، اس سے پہلے آپ رشتوں کو بچانے کے لیے سب کو اپنے اپنے راستے لگا دیجیے. شاعر نے کیا کہا؟ مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. الگ ہو جانا کوئی ناجائز کام نہیں، حرام نہیں ہے. ہمارے بڑے عز وجل فی کلامہ المجید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کریہ منها خلقا رضی منها آخر، رواہ مسلم. آج کی اس اہم بامقصد تربیتی تقریب کے صدر محترم حضرت مولانا نثار صاحب اطال اللہ بقاءہ، ہمارے رفیق محترم پیشرو مقرر حضرت مولانا شفیق الرحمن فلاحی صاحب، دیگر علماء کرام، آپ بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس وقت امت دو طرح کے مسائل کا شکار ہے. کچھ مسائل وہ ہیں جو بیرونی طاقتوں نے امت کے لیے مسائل کھڑے کیے. یہود و نصارہ نے، فرقہ پرستوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے، اور اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں کی ہیں، جن کی وجہ سے صرف ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں مسلمان مختلف طرح کے مسائل، مشکلات کا شکار ہیں. اور دوسرے مسائل وہ ہیں جو اندرونی، وہ مسائل خود مسلمانوں کے اپنے پیدا کردہ ہیں. ان کی بے دینی، غفلت، لا علمی اور دین سے دوری کی نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. جن مسائل کو ہم لوگ اندرونی مسائل کہہ سکتے ہیں، اور امت نے خود ان مسائل کو
اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیدا کر لیا ہے، ان میں سر فہرست مسئلہ امت کے گھریلو مسائل۔ ہر دوسرا تیسرا گھرانہ گھریلو انتشار اور افتراق کو لے کر پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ویسے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب پریشان حال لوگ ہیں، ہاں، ورنہ مالیگاؤں کئی لاکھ کی آبادی پر مشتمل شہر ہے۔ پورے شہر میں ہی اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ازدواجی اور خاندانی زندگی کے سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی، مسائل کا حل بتایا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب مسائل سے جوجھ کر آئے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ بندہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرتا ہے، اور بعض مرتبہ بیمار ہونے سے پہلے ہی احتیاط شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ احتیاط پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو امت اندرونی طور پر بھی بڑے مسائل کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص اپنے اندرونی مسائل پر قابو نہ پالے وہ بیرونی مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص گھر میں بیوی سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے۔ اب گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے تو یہ سارے مسائل میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ بتائیے جب وہ گھر سے باہر نکلے گا تو کوئی کام سلیقے سے کر سکے گا؟ وہ اپنے کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے سکے، اس لیے کہ گھر کو اللہ نے ایسی جگہ بنایا کہ بندہ سارے زمانے سے لڑ کر گھر میں آتا ہے، اور گھر میں اس کو اچھا ماحول اور سکون ملتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں سکون ملنا چاہیے اگر بندہ وہیں مشکلات میں پریشانی میں گر جائے تو باہر کی دنیا تو ہے ہی ہمارے لیے دشمن۔ اس لیے امت مسلمہ کو آگے بڑھنے کے لیے جس طرح بیرونی مسائل سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرز پر ضروری ہے کہ امت اپنے اندرونی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابھی وقفوں کا معاملہ چل رہا ہے، یہ حکومت کا لایا ہوا مسئلہ ہے، اب پوری قوم اس کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے۔ اب اس کے لیے دھرنا، آندولن، میمورنڈم، احتجاج، قانونی لڑائی سب کرنی پڑے گی، لیکن جو اندرونی مسائل ہمارے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ان کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی مولانا نے کہا نا، سارے مسائل دین سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ ہر شخص، ہر گھرانہ، ہر ازدواجی جوڑا، ہر بھائی اور بہن اپنا جائزہ لے لے اور اپنے معاملات اور مسائل کو دین کی روشنی میں حل کرنے کا مزاج بنائے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ ازدواجی زندگی میں مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ فارسی زبان کا شعر ہے، خشت اول چون نہت معمار کج، تا سریا می روت دیوار کج۔ مستری نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی اور اسی کے مطابق دیوار کی تعمیر شروع کی تو دیوار سریا ستارے تک بھی تعمیر ہو جائے گی تو کراس اور ٹیڑھی رہے گی۔ ازدواجی زندگی کے مسائل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب رشتے ناتوں کے انتخاب میں دینداری کو، اچھی سیرت کو، اچھے اخلاق کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو لوگ مال، جمال، خاندان، حسب نسب، یہ ساری چیزیں اور دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، تم دین کو بنیاد بنا لینا، فظفر بذات الدین، تم دین کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتخاب کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو دین اور سیرت کو بنیاد بنا لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ازدواجی زندگی میں کامیاب رہے۔ تو پہلی غلطی یہاں سے ہوتی۔ تو ہمارے جو بزرگ حضرات سرپرست خواتین تشریف لائی ہیں، آج سے آئندہ جب بھی وہ اپنی آل و اولاد کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں تو یہ سوچ کر دین کو بنیاد بنائے کہ یہاں اگر کمی رہ گئی تو پھر میں نے کہا نا، دیوار سریا ستارے تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی رہے گی۔ یہاں غلطی ہوگی، آگے اس کو سنوارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب نکاح کا موقع آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ وہ نکاح خیر و برکت کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے جس میں سادگی اختیار کی جائے، کم سے کم خرچ کیا جائے، خرافات سے، بیجا رسوم و رواج سے بچا جائے۔ بہت سارے لوگ خوشی کا موقع ہے یہ سوچ کر ایک سنت ادا کرتے ہیں اور بہت سارے ناجائز یہاں تک کہ حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کی برکت اسی دن رخصت ہو جاتی۔ اب جب نکاح میں برکت ہی نہیں ہوگی تو آگے زندگی خوشگوار کیسے ہوگی؟ میری مسجد میں ایک نکاح آیا تو نوشہ کے دوست و حضرات پٹاخے بازی کرتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے اور ویڈیوگرافی کرتے ہوئے آئے۔ جب آ کر وہ بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے لوگ نوشہ کے دوست تو نہیں ہیں، اس کے دشمن ہیں۔ کیسے؟ کہ یہ لوگ اس کی جو مجلس نکاح ہے اس کی برکت کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ یہ پٹاخے بازی کر کے، ویڈیوگرافی کر کے، رقص کر کے یہ نکاح کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ اب آگے یہ نوشہ پریشان رہے گا، کس کی وجہ سے؟ ان کی خرافات کی وجہ سے۔ تو یہ دوست تو نہیں ہے، کون ہے؟ دشمن۔ تو دوسری غلطی یہاں ہوتی۔ تو ہم یہ طے کریں کہ آج سے جب بھی ہمارے اپنے گھر میں نکاح کی مجلس منعقد ہوگی، ہم اس کو مسنون طریقے پر منعقد کرنے کی کوشش کریں گے، بیجا رسوم و رواج سے بچیں گے تاکہ سادگی کے ساتھ مجلس نکاح منعقد ہو اور اتنی ہی زیادہ خیر اور برکت والی ہو۔ تیسری وجہ ازدواجی زندگی میں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری معزز خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ بیٹی جیسے ہی بالغ ہوتی والدہ کو اس کے نکاح کی فکر ہو جاتی۔ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی لیکن والدہ آہستہ آہستہ کبھی اس کے لیے زیور رکھ لیتی ہے، کبھی اس کے لیے برتن رکھ لیتی ہے، کبھی اس کے نام پر جوڑے رکھ لیتی ہے کہ میری بچی بڑی ہوگی اور اس کا نکاح ہوگا تو اس کو کام آئے گا۔ ایسے ہی باپ بہت سارے روپیے پیسے کا انتظام کرتا ہے اور عین نکاح کے موقع پر ساری ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ میں اپنی سرپرست خواتین سے اور بزرگ حضرات سے پورے ادب احترام سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے لیے برسوں سے ظاہری تیاری کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو کب بیٹھا کر بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نکاح ہونے والا ہے؟ تو ماں اپنی بیٹی کو کب بتاتی ہے کہ اب تم کو سسرال میں جا کر کیسے زندگی گزارنی؟ دیکھیے یہ تربیتی پروگرام تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم لوگوں نے دلاور ہال میں کیا تھا، 3 روزہ پروگرام، اور اب چونکہ اس زمانے میں اتنا جلسے جلوس کا ماحول نہیں رہا تو اس لیے اس طرح کے پروگرام بار بار نہیں ہوں گے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر گھر کے سرپرست حضرات یہ کام شروع کر دیں کہ بچی کا نکاح ہونے سے پہلے والدہ اس کی ذہن سازی کرے، والدہ کے نکاح کو 25, 30, 40 سال ہو چکا ہے، اس کو تجربہ ہے کہ ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے، سسرالی نظام کیسا ہوتا ہے، تو اگر وہ
تھوڑا تھوڑا اپنی بچی کو بتائے کہ بیٹا شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نند کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، جیٹھانی اور دیورانی کے ساتھ تم کو کیسے پیش آنا ہے، اور اگر ان لوگوں کی طرف سے خدا نہ خواستہ کوئی ناگوار بات پیش آئے تو تم کو کیسے صبر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی تربیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری مائیں معاف کریں، وہ نکاح سے پہلے بچی کی تربیت نہیں کرتی، وہ تربیت شروع کرتی ہے نکاح کے بعد. جمعہ کو کلاس لگتی، کوچنگ کلاس. ہمارے شہر میں برا نہ مانے، جمعہ کے دن کو یوم الجمعہ یوم الغیبہ، غیبت کا دن بنا دیا گیا. سب سے زیادہ غیبت جمعہ کے دن ہوتی. ہمارے گھر کی بہو جاتی ہے اپنے میکے، وہ ہماری غیبت کرتی، اور ہماری بیٹی اپنے سسرال سے ہمارے گھر آتی ہے، وہ اپنے سسرال کی غیبت کرتی. اور پھر اچھا رائے مشورہ اور پلاننگ کر کے پھر سنیچر کے دن سے تماشا شروع ہوتا ہے. اور یہ چیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچی جا کر ایسا کرتی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی تعداد کم ہے، لیکن یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ جو بچی اپنے میکے سے سسرال آئے اور اس کی طبیعت ناساز ہو اور مونا اس کا چہرہ تھوڑا افسردہ ہو تو بھی اس کی ساس دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ بھلے جب ہو کی اماں کو وہاں سے آوتی ہو کا موڈ بگڑا رہا تھا، سکھا کے بھیجا تین. اچھا، اتنے یقین کے ساتھ ساس محترمہ کیسے کہہ لیتی ہے کہ خود اس نے وہی کام کیا ہے، سکھا کر اس نے بھیجا ہے نا. کیسا ہے، نیک نے مجھ کو نیک جانا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے. عربی زبان میں کہاوت ہے، الانسان یقیس علی نفسی، انسان دوسروں کا تقابل موازنہ اپنے آپ کو دیکھ کر کرتا ہے. تو اگر ماں نکاح سے پہلے بچی کی تربیت شروع کرے تو نکاح کے بعد اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے. اور ایسے ہی باپ اپنے بیٹے کی تربیت شروع کرے. بیٹا میرے نکاح کو 25 سال ہو گئے، جب نکاح ہوا تو میرا تیری والدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا، پھر اس طرح ہم لوگوں نے مسائل پر قابو پایا. تیری والدہ اور تیری دادی کا آپس میں کچھ اختلاف ہوتا تھا تو میں اس طرح مسئلے کو حل کرتا تھا. تیری والدہ ناراض ہوتی تھی تو میں اس طرح منا لیتا تھا. اگر باپ بیٹے کو سمجھانا شروع کر دے تو کتنی اچھی تربیت ہوگی. ابھی مولانا نے کہا نا کہ بچے غیر شعوری طور پر دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان سے ہی سیکھتے ہیں. تو ماں باپ سے بہتر تربیت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور پھر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا نکاح ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سیکھے سائیکل بھی نہیں چلاتے، اور باپ بھی بغیر اطمینان کیے بیٹے کو گاڑی کی چابی نہیں دیتا. لیکن بغیر سیکھے اور سکھائے ہم لوگ اپنے بچوں کا نکاح کر بھی دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نکاح کر بھی لیتے ہیں. وہ بس اتنا جانتے ہیں نکاح میرے نبی کی سنت ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ نکاح ہو جانے کے بعد مرتے دم تک اب اس زندگی کو نبی کی سیرت کی روشنی میں گزارنا یہ بھی سنت ہے. تو غلطی صرف سرپرستوں کی نہیں، ہمارے نوجوانوں کی بھی، کہ ہمارے نوجوانوں کو فکر رہنی چاہیے اور دین کا ہر کام سیکھ کر کرنا چاہیے. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں سیکھ کر پڑھیں، ورنہ 20 سال ہو جاتا ہے نماز صحیح نہیں ہوتی. ایسے ہی ازدواجی زندگی شروع ہو رہی ہے، کسی عالم کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس، کسی تجربہ کار کے پاس، کسی سرپرست کے پاس مرد و عورتوں کو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے میرا نکاح ہونے والا ہے، آپ ذرا میری رہنمائی کریں. ایک نوجوان کا نکاح ہونے والا تھا، وہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا. کمی دونوں طرف سے، سرپرست بھی نہیں سکھاتے، نوجوان سیکھنے کی فکر بھی نہیں کرتے، کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا. ایک نوجوان گیا والد صاحب، ابا جان میرا نکاح آپ نے طے کر دیا ہے، نکاح سے پہلے آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں. باپ نے کہا کہ جاؤ ایک کاغذ لے کر آؤ،
एक पेंसिल लेकर आओ, एक रबर लेकर आओ। वो लेकर आया, बाप ने कहा कुछ लिखो, उसने लिखा। कहा अब रबर से मिटा दो, उसने मिटा दिया। फिर कहा लिखो, उसने लिखा। फिर कहा मिटा दो, फिर उसने मिटा दिया। बेटे ने कहा बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं निकाह के बारे में पूछने आया हूं और आप स्कूल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं। बाप ने कहा फिर लिखो, फिर उसने लिखा। फिर कहा मिटा दो, उसने मिटा दिया। अब उसके बाद बाप ने कहा देखो बेटा, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा, ये पैगाम और सबक हमारी नौजवान बहनों के लिए भी है, हमारे भाइयों के लिए भी है। कहा देखो जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा तो तुम लोगों की इज़्दिवाजी जिंदगी इस सफेद कागज के मानिंद होगी। अब क्या होगा कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नाचाकी होगी, कभी शौहर से कुछ गलती होगी, कभी बीवी से कुछ गलती होगी। तो इस कागज पर एक सियाह नुक्ता आ जाएगा, जैसे पेंसिल से उस पर कुछ सियाह अल्फाज आ गए। तो तुम दोनों क्या करना, अफ़्व दरगुजर के रबर से उसको मिटा देना, तो तुम्हारी जिंदगी का, इज़्दिवाजी जिंदगी का कागज हमेशा सफेद रहेगा। और अगर तुमने अफ़्व दरगुजर का रबर इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ दिन में तुम्हारी इज़्दिवाजी जिंदगी का कागज सियाह हो जाएगा और फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे नौजवानों को कौन बताता है ये सब? ना हमारे नौजवान मालूम करने की कोशिश करते हैं। इज़्दिवाजी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज की, सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की पड़ती है वो अफ़्व दरगुजर के रबर की। इसके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है अगर अफ़्व दरगुजर का जज्बा नहीं। अभी शुरू में मौलाना ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए और 11 के हुकूक अदा फरमाए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उसी नबी के उम्मती एक नहीं संभाल पा रहे। उसी जुमले को सामने रखकर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे नबी के मुतालिक हम लोग सीरत के जलसे में बहुत जोश के साथ कहते भी हैं और सुनते भी हैं, फतह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने काफिरों को, मुशरिकों को, जानी दुश्मनों को एक जुमले में माफ कर दिया था और कहा था जाओ सबके सब आजाद हो। लेकिन उसी नबी के मानने वाले उम्मती और इस वाक़े को बयान करने और सुनने वाले उम्मती दूसरे मुसलमानों को माफ करने के रवादार नहीं होते। बीवी से गलती हुई, शौहर माफ करने को तैयार नहीं। शौहर से गलती हुई, बीवी बदला लेने के लिए आमादा है। बहू से गलती हुई, सास दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं। सास ने कुछ गलत कह दिया, बीवी भूलने को तैयार नहीं। घर के सारे अफराद एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बदला लेने में लगे हुए हैं, पूरे घर का माहौल कशीदा है। और अगर यही अफ़्व दरगुजर का जज्बा पैदा हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाए। तो बाप ने कहा बेटा अफ़्व दरगुजर का रबर इस्तेमाल करते रहे। हाँ, हर गलती माफ कर दी जाए या यूं ही छोड़ दी जाए या नजरअंदाज कर दी जाए, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। बाज गलतियां काबिले इस्लाह होती तो हमें उन गलतियों की अच्छे अंदाज में इस्लाह भी करनी। कुरान में अल्लाह ने मर्दों को मुखातब करके कहा कि जब बीवी से गलती हो जाए या बीवी नाफरमानी करे तो तुम क्या करो, फ़इज़ूहुन्ना, अच्छे अंदाज में उसको समझाओ। कैसे? अच्छा अंदाज समझ रहे हैं ना? हाँ, देखो एक बात सख्ती से कही जाए उसका असर अलग होगा, नरमी से कही जाए असर अलग हो, गुस्से से कही जाए तो अलग है, मुस्कुरा कर कही जाए तो अलग है। शायर ने कहा ना, तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो अच्छे अंदाज में बीवी को समझाओ। कुरान ने इस्लाह का पहला रास्ता बताया। फिर भी वो ना माने, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजी, कुछ दिन के लिए बीवी से ला ताल्लुक हो जाओ। उसके हाथ का खाना मत खाओ, उसके साथ आराम मत करो, उससे बातचीत बंद कर दो ताकि उसको गलती का एहसास हो जाए। अब बहुत मोटी चमड़ी की है,
اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سزا دے دو. اور حضور نے منع فرمایا چہرے پر مت مارنا، ایسی مار جس سے زخم ہو جائے، نشان پڑ جائے. مولانا نے کہا نا یہ مردوں کی نشانی نہیں، ہلکی سزا. اب یہ 3 راستے اصلاح کے ہیں، اس کے بعد بھی اصلاح نہ ہو اور گھر کی بات گھر میں حل نہ ہو سکے تو اب قرآن نے کہا کہ دونوں خاندانوں کے ایک ایک ذمہ دار کو بطور حکم طے کرو اور ان کو اپنے مسائل بتاؤ، اور پھر وہ دونوں حکم، ان دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ، وکیل بن کر نہیں، فریق بن کر نہیں، جانبدار بن کر نہیں، خیر خواہ بن کر، سالس بن کر میاں بیوی کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان دونوں کی نیت اچھی ہوگی، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دونوں حکم اچھی نیت سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، مسائل حل ہو جائیں. ہمارے پنچ حضرات کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. بعض مرتبہ کہتے ہیں یار 5 مرتبہ بیٹھک ہو گئی، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ کشمیر ہے. مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، آپ اپنی نیت ٹٹول لیجئے کہ آپ جانبدار اور وکیل بن کر تو نہیں بات کر رہے، آپ کا جذبہ کیا ہے. تو یہ چوتھا راستہ ہے اصلاح کا. اور 5واں راستہ، اب پنچ حضرات بھی چلے گئے تو اب قرآن نے کہا 1 طلاق دے کر بیوی کو آزاد کر دیا جائے. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. 3 طلاق نہ ضرورت ہے نہ ضروری، اور جو قانون بنا ہے وہ 3 طلاق کا ہے. ہمارے نوجوان وہ نکاح کے موقع پر جاتے ہیں، امام صاحب نے 3 مرتبہ پوچھا تھا قبول کیا قبول کیا قبول کیا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ 3 گرہ کب کھلے گی، جب طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا کہے گا تب کھلے گی. جبکہ 3 طلاق نہ ضرورت ہے نہ ضروری ہے، ایک سے کام ہو جاتا ہے اور بعد میں راستہ کھلا رہتا ہے. یہ بیوی کی اصلاح کا طریقہ ہے. اب کچھ اہم باتیں ہمارے اپنے شہری حالات کے تناظر. ہمارے اپنے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ ازدواجی زندگی کو لے کر کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہے مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم. اور عام طریقے پر اس نظام کے بارے میں کوئی جلدی کچھ کہتا نہیں ہے کہ کہنے والا خود اسی نظام کے تحت رہ رہا ہے اور تقریر کر کے اس کو بھی گھر جانا رہتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، ایک چھت کے نیچے سب رہتے ہیں، ایک چولہے پر پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں، سب ایک جگہ اپنا خرچ جمع کرتے ہیں. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، مشترکہ خاندانی نظام، یا پرسنل فیملی سسٹم ہو، جدا گانا خاندانی نظام، شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے. عہد صحابہ میں، عہد رسالت میں دونوں کا ثبوت ملتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جب تک مشترکہ خاندانی نظام میں شریعت کی پاسداری کی جاتی رہے، باہمی احترام کا جذبہ باقی رہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت ہوتی رہے، کمزور، یتیموں اور معذور افراد کے حقوق کی حفاظت ہوتی رہے، اور گھر کا ماحول پرسکون رہے، اس وقت تک سب کو مل جل کر رہنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات. لیکن اگر روز برتن بج رہے ہیں، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، معمولی بات پر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کی بیویاں آپس میں لڑ رہی ہیں، دونوں کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اب ہمارے سرپرستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قبل اس کے کہ رشتے پوری طرح ٹوٹ کر خاندان بکھر جائے، اس سے پہلے آپ رشتوں کو بچانے کے لیے سب کو اپنے اپنے راستے لگا دیجیے. شاعر نے کیا کہا؟ مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. الگ ہو جانا کوئی ناجائز کام نہیں، حرام نہیں ہے. ہمارے بڑے بوڑھے حضرات اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. ایک بڑی بی کہہ رہی تھی جب تک میں زندہ ہوں کسی کو الگ نہیں ہونے دوں گی. بھائی ان کے دل پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں، وہ لڑ کر پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں.
وہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، ظاہری طور پر ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک چولہے کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور شادی کے موقع پر بورڈ لگاتے ہیں فلاں فیملی آپ کا استقبال کر رہی ہے، لیکن افراد خانہ ایک دوسرے کا استقبال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو آپ زبردستی ایک چھت کے نیچے رکھ کر کیا کرو گے؟ اب ایک وقت تو آئے گا کہ مجبوراً سب کو الگ ہونا پڑے گا، اور جب الگ ہوں گے بعد میں کسی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے۔ اس لیے سرپرستوں کی ذمہ داری جیسے ہی محسوس ہو سب کو الگ کر دیں اور سب کی ذمہ داری طے کر دیں۔ اب سوال آتا ہے نا، سب الگ ہو جائیں گے تو اماں ابا کو دیکھے گا کون؟ تو سب کی ذمہ داری طے کر دیں، سب برابر خرچ دیں، سب برابر ان کے کھانے کا انتظام کریں، سب برابر تیمارداری کریں۔ الگ رہ کر بھی والدین کی خدمت ہو سکتی، ناممکن نہیں، لیکن بعض لوگ ہمارے شہر میں اس وقت تو نہ جانے کتنی بچیاں اس وجہ سے سالہ سال سے اپنے گھروں میں ناراض ہو کر بیٹھی۔ ایک شرط ہے، میں اس وقت تو گھر آؤں گی جب شوہر میرے لیے علیحدہ رہائش کا نظم کرے۔ اب علیحدہ رہائش ضروری نہیں ہے کہ بازو والی گلی میں علیحدہ گھر لے لو، اسی گھر میں بھی اگر پرائیویسی کے ساتھ ساری ضروریات کے ساتھ ایک کمرہ پورے اختیار کے ساتھ بیوی کو دے دیا جائے کہ کسی اور کی اس میں مداخلت نہ ہو تو کافی۔ لیکن بعض لوگ رہتے ہیں نا بہت فرما بردار۔ کسی بزرگوں سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میری بچی کا نکاح ایک لڑکے سے طے ہوا ہے، میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ حضرت ایسا ایسا ہے اور اپنی والدہ کا اماں کا بہت فرما بردار ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اس سے رشتہ طے مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ مومس بوائے، یہ امی کا پپو ہے۔ یہ بیوی اس کے سامنے روتے دھوتے مر جائے گی، لیکن وہ بولے گا امی سے پوچھوں گا تب دوا دلاؤں گا، امی بولیں گے تب پانی دوں گا، امی بولیں گے جب لے کر چلوں گا۔ اتنے اما والوں سے رشتہ مت طے کرو۔ جتنے بعض لوگوں کو بہت اما کا شوق ہوتا ہے ان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی ایسے ہی آ کر کہتی ہے کہ مجھ کو کچھ دے دو، اما سے جا کر لے لے خرچہ، میری طبیعت خراب ہے دوا خانہ لے چلو، اما سے جا کر پوچھ، مجھے اپنے میکے جانا ہے میری والدہ بیمار ہے، امی سے جا کر پوچھ۔ اور والدین بھی اتنا زیادہ مداخلت کرتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں، انٹرفیئر حد سے زیادہ، جو شریعت میں جائز نہیں۔ مجھے ایک دانشور نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، آپ کے بچوں کو اللہ نے اور شریعت نے جو آزادی دی ہے آپ اس آزادی میں مداخلت مت کیجیے۔ بہت زیادہ کھل کر میں نہیں بتا سکتا، ورنہ دارالفتہ میں، دارالقضاء میں، پنچایتوں میں جو مداخلت کے اور آپس میں ناچاقی کے اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کے واقعات سامنے آتے ہیں، انتہائی افسوسناک، اور اس کی وجہ سے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تو الگ رہنا چاہتی ہے، میری امی میرے ابو الگ نہیں رہنا چاہتے، اس میں وہ رشتے کو گنوا دیتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں۔ دیکھیے سارے رشتوں میں سب سے قیمتی رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ ایک استاذ نے بورڈ پر لکھا ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اور بچوں سے کہا کہ کم سے کم درجے کا رشتہ مٹاتے جاؤ۔ تو ایک طالب علم نے آ کر بھائی بہنوں کا رشتہ مٹا دیا کہ یہ سب سے کم اہمیت والا، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اہمیت والا تو اس نے آ کر ماں باپ کا رشتہ مٹا دیا، اس سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی پھر اولاد کا مٹا دیا، آخر میں جو رشتہ بچا وہ میاں بیوی کا۔ زندگی کی آخری سانس تک یہی ایک دوسرے کے کام آتے، اس رشتے کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ بعض لوگ بہت تمتراک سے کہتے ہیں، مولانا نے ابھی ایک جملہ کہا نا، مولانا ساری باتیں آپ کی تقریر کی روشنی میں ہی کر رہا ہوں۔ مولانا ہمارے سینئر ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھی انہوں نے گفتگو کہی، تو مولانا نے کہا نا، کہتے ہیں نا تیرے جیسی بہت ملے گی۔ اب بعض مرتبہ اماں کو بھی جوش آتا ہے، اوکے اب بھی چھوڑ، 15 دن میں تھوڑی دوسری کروا دینا، 15 سال ہو گئے گھومتے ہوئے ملی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ پہلی کس وجہ سے اس نے چھوڑا ہے۔ اور کسی کی آہ لگ جاتی ہے نا زندگی تباہ ہو جاتی، بے سبب جب طلاق دی جاتی ہے اور کسی کی بچی کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے نا،
تو خود کی زندگی بھی سنبھلتی نہیں ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. کہنے کو بہت ساری باتیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اس لیے میں چاہوں گا کہ 11 بج گیا ہے، 12 نہ بجے، اس لیے کہ ازدواجی اور خاندانی زندگی میں تو ہر ایک کا 12 بجتا ہی رہتا ہے. کم سے کم ہم لوگ پروگرام میں آپ کا 12 نہ بجائے، اس لیے انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرنا مناسب سمجھتا ہوں. البتہ اخیر میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. اگر کبھی کوئی اختلاف خاندان کے افراد میں میاں بیوی میں پیدا ہو جائے، سب سے پہلے آپس میں ہینڈل کیجیے، تیسرے فریق کو فوراً انوالو مت کیجیے. مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا عام طریقے پر مسائل بڑھتے ہیں تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، اور آج کل تو تھرڈ پارٹی کچھ زیادہ ہمدرد رہتی. سمجھ رہے اشارے میں کہہ رہا ہوں. ہاں، ہماری بہنیں غلطی کر دیتی، جیسے ہی کوئی بات ہوئی نا تو وہ شوہر سے براہ راست بات کرنے کے بجائے، اپنے گھر کے سرپرستوں سے بات کرنے کے بجائے شوہر کے دوستوں سے بات کرتی. ذرا تم ہو کے سمجھاؤ. پھر وہ دوست تو اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا نا، پھر چاہے اس کو اپنی بیوی کی فکر نہ ہو، لیکن اس کو یہ فکر بہت کھائی جاتی ہے کہ یار میرا دوست میری بھابھی پر بہت ظلم کر رہا ہے. یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلی کوشش کیجئے تیسرے فریق کو بیچ میں مت لائیے، اور ضرورت بھی پڑے گھر کے افراد کو اہمیت دیجیے، ان سے بہتر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں. نمبر 2، دارالفتہ چلے جائیے، جا کر مفتی صاحب سے پوچھیے ذرا میرے گھر میں ایسا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے. طلاق کی نوبت آ گئی، بیوی خلا مانگ رہی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو، جا کر شریعت کا مسئلہ معلوم کر لیں. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے شریعت کی رہنمائی حاصل کر لیں. نمبر 2. نمبر 3، پنچ حضرات محلے میں ہوتے، تو اگر کوئی اچھا ہو، گھر میں مسئلہ حل نہ ہو سکے تو ان سے رابطہ کر لیں. جمعیت علماء میں اصلاحی کمیٹی قائم ہے، ہمارے مولانا شفیق الرحمان فلاحی صاحب اس کے رکن ہیں، اور ماشاءاللہ عشاء کے بعد وہاں اس طرح کی صلح صفائی کی مجلس بیٹھتی ہے، تو آپ جمعیت علماء چلے جائیے. اسی طرح اگر بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے، آنے کا نام نہیں لے رہی ہے، پنچ حضرات سے بھی بات نہیں بن رہی ہے، یا شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور لے کر نہیں جا رہا ہے، یا پھر لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر نہ رکھنے کو تیار ہے نہ طلاق دینے کو تیار ہے. بعض لوگ جن کی زبان بہت سڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلتا ہے نا میں اس کو سڑا دوں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا. تو ایسے لوگوں کے لیے دارالقضا بہت اچھا راستہ ہے. ماد ملت میں دارالقضا قائم ہے، روزانہ صبح 9 سے 12 بجے تک اس کا ٹائم ہے. مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب قاضی شریعت ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ دارالقضا جائیے، ایک تحریر لکھ کر جس کو عرضی دعویٰ کہتے ہیں وہاں داخل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو دارالقضا سے بھی مدد ملے گی. اسی طرح ہمارے شہر میں کاؤنسلنگ سینٹر کے قیام کا اعلان ہوا ہے، اور خود میرا اور مولانا مفتی عطا الرحمان صاحب کا بھی ارادہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دارالفتہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کاؤنسلنگ سینٹر، مشاورت کی مجلس یہ قائم کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، تو کبھی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے تو کاؤنسلنگ سینٹر چلے جائیے اور علماء سے اور کاؤنسلر سے رہنمائی لے لیجیے. تو یہ چند راستے. اسی طرح مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب ہے مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول. میرا مشورہ ہے ہر شادی شدہ جوڑے کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو سب حضرات شادی شدہ افراد اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب بہت آسان ہے، بہت مفید ہے. میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے، ایک نہیں دو بار مطالعہ کیا. عقل بن رہا ہے اشارہ کافی. تو کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اس طرح کے تربیتی پروگرام ہو اس میں شریک ہو جائیے. اور آخری بات، دلوں کو ملانے والی ذات اللہ کی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریبی ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس. شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، اس کو زینت بخشتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے. تو ہمارے دلوں سے، ہماری شہ رگ سے سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات. تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے رشتوں کے استحکام کے لیے اس ذات سے رابطہ کریں جو دلوں کو جوڑنے والی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں بعض مرتبہ اپنے مسائل کے حل کے لیے سب جگہ چلے جاتے. کوئی بیمار ہوا تو پہلے محلہ کلینک،
پھر بڑا ہاسپٹل، پھر دھولیا، پھر ناسک، پھر ممبئی. جب ممبئی کا ڈاکٹر کہتا ہے بس لے جاؤ دعا کرو، تو پھر امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں دعا کرو بہت بیمار ہے. سب سے پہلے کہاں آنا چاہیے تھا؟ وہاں پر. تو ہم لوگ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے رجوع کریں. ایک بزرگ نے کہا کہ جب جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے ماتحتوں میں سے کسی نے میری نافرمانی کی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے مسائل بڑھنے لگتے ہیں. مشہور آیت ہے نا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تو ہم لوگ ذرا اپنا بھی جائزہ لے لیں، ہمارے اوپر اتنے مسائل کیوں آ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، رشتوں میں اتنا بگاڑ کیوں ہے. تو یہ سب سے قیمتی رشتہ ہے لباس والا، اس کو بچانے کی، اس کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اب میں اس حدیث کا ترجمہ سنا کر اپنی گفتگو مکمل کروں گا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ خطاب کے شروع میں بطور تبرک کے آیت اور حدیث پڑھ لی جاتی ہے اور پوری تقریر میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پوری گفتگو میں آپ کو کوئی بات یاد رہے یا نہ یاد رہے، قرآن کی ایک آیت یاد رہے. دنیا کے کسی مذہب نے نکاح کا ایسا تصور پیش نہیں کیا، میاں بیوی کے رشتوں کا ایسا تصور پیش نہیں کیا جیسا قرآن نے پیش کیا. وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس. تو اس ایک آیت کو دل کی امانت بنا کر لے جائیں اور ایک حدیث یاد کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا شوہر اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے اور پھر دیکھے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی کوئی خامی بھی ہوگی. تو اگر کوئی خامی نظر آئے تو صرف نظر کرے اور یہ سوچے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی. کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. لیکن خوبیاں دیکھنے کے لیے انسان کو نظریہ مثبت رکھنا پڑتا ہے، شہد کی مکھی بننا پڑتا ہے. جب وہ شہد کی تلاش کے لیے پھولوں پر جا کر بیٹھے، عام مکھی بنے گی گندگی والی تو گندگی پر جا کر بیٹھے. ایک کانچ کا گلاس ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی. ایک شخص سے پوچھا گیا کہا آدھا بھرا ہے، دوسرے سے پوچھا گیا کہا آدھا خالی. جس کا نظریہ مثبت ہے، جس کی نگاہ خوبیوں پر پڑتی ہے اس کو آدھا بھرا ہوا نظر آئے، اور جس کی نگاہ خامیوں پر پڑتی ہے اس کو آدھا خالی نظر آئے. تو میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی خوبی پر نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے کی خامی نظر آئے تو صبر کر لیں. جس شخص کی زندگی میں صبر اور شکر ہوگا اور جس کی گاڑی صبر اور شکر کی پٹریوں پر دوڑ رہی ہوگی، انشاءاللہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں تمام ازدواجی جوڑوں کے لیے، ہم سب کے لیے، اے رب کائنات انہیں اور نکھار دے. دامن ہے ریگزار تو فصل بہار دے، تیرے کرم سے ان کی منور ہو زندگی، خوشبو وفا کی گوشے دل میں اتار دے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وما توفیق الا باللہ.